إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تمام تعریفیں، تمام قسم کی عبادات اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا اکیلا معبود ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہم نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی اور اپنی آخری سانسوں تک اس اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سرور کونین سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین افضل البشر بہتر و برتر شافی محشر و صافی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. حاضرین جمعہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جمعہ جیسے مبارک موقع پر اپنے گھر میں آ کر نصیحت کی کچھ باتوں کو سننے کا موقع دیا. آغاز جمعہ کرنے سے پہلے ایک بات جو میں مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر مساجد میں ہمارے نوجوان بچے یا اور کوئی جب مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں جمعہ کی غرض سے، تو جمعہ کے دن وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر خطبہ ہوگا اتنی دیر آرام سے بیٹھیں گے. نہیں، یہ آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ خطیب کی باتوں کو غور سے سننے کا وقت ہے. یہاں ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہاں نیند کے آغوش میں چلے جانا بالکل حرام ہے اور ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، لہذا اس کا خاص خیال ہے. جو جمعہ کا عنوان آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ یہ ہے: لاس اینجلس کی تباہی درس و عبرت. حاضرین جمعہ، میں اور آپ حالات کے جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ کائنات میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ کا UK کیلیفورنیا کا ایک مشہور و معروف شہر لاس اینجلس آج پورا آگ کی لپیٹ میں چھلس رہا ہے. انسانیت حیران ہے، لوگ پریشان ہیں کہ آگ لگی تو لگی کیسے؟ جب لگی اور اللہ کی قدرت کا وہ مظہر اللہ نے جب انسانوں کو دکھایا تو انسانی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو شہر اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور ملک سمجھتا تھا، جس کے پاس دنیا کے خزانے تھے، جس کے پاس دنیا کی دولت تھی، جس کے پاس دنیا کی تہذیب اور ثقافت تھی، آج وہ شہر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا. اللہ نے تباہی کا وہ منظر لاس اینجلس میں دکھایا، آج ساری دنیا حیران. لاس اینجلس کی تباہی یقیناً ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. نوجوان دوستوں، کیلیفورنیا UK کا وہ ملک جس کا ایک بہترین شہر لاس اینجلس تھا، جس کی تاریخ جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ لاس اینجلس کائنات کا وہ خوبصورت شہر ہے
جس کے بارے میں کہا گیا کہ ساری دنیا کے خزانے اس ایک شہر میں موجود ہیں. جس ملک کی تعداد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس کی تعداد 3.9 ملین ہے. 3.9 ملین، اس میں سے اکثر یہودیوں کی تعداد ہے جو اس شہر میں آباد تھی اور سالوں سے اس شہر پر فخر کرتی تھی. کہا گیا کہ لاس اینجلس دنیا کا وہ بہترین شہر ہے جو اپنی تجارت میں، اپنے انداز میں، اپنی ثقافت میں، اپنی مال و دولت میں، اپنے پاور میں، اپنے گھر بار میں سب سے بے مثال تھا. جس کی خوبصورتی، جس کو دیکھ کر دنیا کی نگاہیں رشک کرتی تھی، جہاں جا کر لوگ رہنے کو فخر محسوس کرتے تھے، جو دنیا کا ایک عالیشان شہر تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے، نہ وہ کسی کی مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ تجارت کو دیکھتا ہے، نہ خاندان کو دیکھتا ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پوری انسانیت کو اس میں جھلسا دیتا ہے. سارا شہر آگ کی لپیٹ میں چھلس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت شہر جس کو اللہ رب العالمین نے پل بھر میں برباد کر دیا، لمحوں میں اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاس اینجلس کے اندر 80 سے زائد سال پرانی یہودیوں کے بندرگاہ تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے پل بھر میں تباہ کر دیا. جس یہودی خانے میں کھڑے ہو کر لوگ دنیا کے تماشے کرتے تھے، اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، مستشرقین وہاں سے انگلیاں اٹھاتے تھے اسلام کے خلاف، یہی وہ بت خانے تھے، یہی وہ ان کی عبادت گاہیں تھی جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر بنائے جانے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی نبی کا چہرہ بنا کر کارٹون میں نبی کا چہرہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی. یہی وہ ظالم تھے جہاں اپنے لاس اینجلس شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، کبھی قرآن مجید کا تماشا بنانے کی کوشش کی، اور اللہ نے تباہی کا وہ منظر ان کے اوپر ڈال دیا کہ دنیا حیران. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بڑا خوب پکڑتا ہے. یہی وہ ملک ہے جس دوستوں جہاں آگ کی وجہ سے، آگ جو اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ نے اس آگ کے ذریعے پورے شہر کو تباہ کر دیا. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، جن کو اپنے گھروں پر فخر تھا، جن کو اپنے گھروں پر ناز تھا، جن کے گھروں کے سامنے لوگوں کی حیثیت انہیں معمولی لگتی تھی، آج وہ بے گھر ہو چکے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اور اگر پیسوں کی بات کروں تو 2 ملین 2.50 ملین ارب ڈالر ان کی برباد ہو گئی. پیسے جل کر راکھ ہو گئے. بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، ان کے ایڈمنس سب برباد ہو گئے. اور یہ کتنے دن میں ہوا؟ چند لمحوں میں ہوا. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگاتا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. یقیناً لاس اینجلس کی تباہی اب تک کی ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا. آگ سے سارے شہر کو اللہ نے برباد کر دیا چند لمحوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں. یہ میرے لیے درس ہے، یہ عبرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی تو بہت بڑی مصیبت دنیا میں آئی ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی حقیقت میں دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کے پیچھے یہودیوں کے چند سرپرست لوگ جو چاہتے ہیں کہ امریکہ برباد نہ ہو، امریکہ بدنام نہ ہو. اسی لیے کہا کہ یہ صرف ایک بات ہے، یہ فیک نہیں، یہ حقیقت ہے. دنیا نے دیکھا ہے، آئینی مشاہدہ ہے. ایک شہر جلتا ہوا دنیا دیکھ رہی. اور اللہ اپنی مصیبت کے بارے میں کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت دنیا میں انسانوں کے اوپر نہیں آتی سوائے رحمان کی اجازت. جو بھی مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت، انسانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے الا باذن اللہ، رحمان کی اجازت کے ساتھ آتی ہے. چاہے وہ زلزلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہو، چاہے وہ آگ برسنے کی شکل میں ہو، ہر مصیبت آتی ہے رحمان کی اجازت کے ساتھ آتی ہے. لاس اینجلس کی تباہی ہوئی، یقیناً یہ اللہ کا فیصلہ، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ نے پل بھر میں پورے شہر کو آگ سے برباد کر دیا. اپنی عظیم مخلوق آگ کے ذریعے سارے شہر کو جلا دیا. بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت انسانوں پر نہیں آتی سوائے رحمان کی اجازت. اب رحمان نے جب اتنا بڑا فیصلہ کیا، یہودیوں کے شہر کو اللہ نے برباد کیا، آگ کے ذریعے اللہ نے سارے شہر کو جھلسا دیا، تو وجہ کیا رہی ہوگی؟ آج انسانی زندگیوں پر مصیبت آتی ہے،
کبھی زلزلوں کی شکل میں آئے، کبھی طوفان کی شکل میں آئے، کبھی آگ کی شکل میں اللہ بستیوں کو ہلاک کر دے، تو دنیا کی وجہ بہت کچھ ہو سکتی ہے۔ لیکن لاس اینجلس کی جو تباہی ہوئی، علماء کے غور و فکر کرنے کے بعد دو بڑی بنیادی خرابیاں، دو بڑے گناہ تھے ان کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب معلوم کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ صرف ان پر عذاب آیا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے حد پار کر دیتا ہے، گناہوں کے لمٹ کو کراس کر دیتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حدود سے آگے نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا آنا یقینی۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ جو وہ شہر جل کر راکھ ہوا، اس جیسے کئی عبرت ناک واقعات اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیے۔ آنے والے دور میں اس گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ اور تمہارے لیے تباہی کے دروازے کھول دے۔ سب سے پہلا جرم جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں روکا، اہل خانہ نہیں رکے، وہ سب سے بڑا اور بدترین جرم یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کی ذات میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو اللہ کی چادر تھی اس کو کھینچنے کی کوشش کی، جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ غرور، فخر، گھمنڈ، تکبر، یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے تکبر کی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ تکبر اللہ کا حق ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی بڑائی بیان کرے۔ انسانوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے تکبر کرے۔ تکبر یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کو زمین پر فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، ان کی زندگی ذلت اور رسوائی کے حوالے کر دی جاتی ہے، کیونکہ تکبر اللہ کا حق ہے۔ بندے تکبر نہیں کر سکتے، بندے غرور نہیں کر سکتے، بندے فخر نہیں کر سکتے، بندے کھمن نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی، اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا، اچھی زندگی دی، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکر بجا لائیے کہ اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے اچھا گھر دیا۔ اچھا گھر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اچھی زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ دولت ملی آپ کو، اللہ نے آپ کو شہر کا امیر بنایا ہے، اللہ پر آپ اس نعمت پر شکر ادا کیجیے۔ لیکن نہیں، ظالموں نے کیا کیا؟ جب اللہ نے ان کو خوبصورت شہر دیا، مال و دولت دی، حسب نسب دیا، خاندان دیا، گھر والے دیے، دولت دی، آبادیاں دی، انہوں نے اللہ کی زمین پر تکبر کیا اور اللہ کے ساتھ فخرانہ انداز میں پیش آیا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ناشکری کی، تکبر کے حدود کو پار کر کے آگے نکل گئے، اللہ کا غضب ان پر آیا۔ لقمان حکیم علیہ السلام وقت کے بہت بڑے حکیم ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحتیں اللہ کو بھی پسند آئی۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں رحمان کو اتنی پسند آ گئی، رحمان نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں نصیحتوں کو ذکر کر دیا۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، کہا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھلا کر بات مت کرنا۔ یہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ میں ہوں، اپنے آپ کو بڑا بتانا، لوگوں کے سامنے اپنے چہروں کو کھلا کر کے بات کرنا، بیٹے ایسا مت کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے لخت جگر، جب زمین پر چلنا تو عاجزی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا، تواضع کے ساتھ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہوئے چلنا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ جب زمین پر چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، فخرانہ انداز میں نہیں، تکبر کی چال چلتے ہوئے نہیں، زمین پر رگڑتے ہوئے اکڑ کر نہیں چلنا۔ یہ اکڑ کی چال رحمان کو پسند نہیں ہے، اکڑنا رحمان کا حق ہے، بندوں کا نہیں۔ کہا لقمان حکیم نے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو تکبر کبھی پسند نہیں تھا، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے تکبر کرے، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے تم کو دولت دے دی، تمہارا غرور اتنا بڑھ گیا، تم ایک ملک کا پاور ہونے کے ناطے دوسرے ملکوں پر حملے کرو، تمہارا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ تم اپنی دولت کے سامنے آگے والوں کی دولت کو حقیر سمجھو، تمہارا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ تم اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسروں کے شہر کو گندا اور برا سمجھو۔ تکبر میں انسان اپنے آپ کے ہوش اور حواس کھو دیتا ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے، طاقت پر تکبر، مال و دولت پر تکبر، حسب و نسب پر تکبر، اتنی بربادی کا سبب بنا یوکے کیلیفورنیا کے لیے، جن کو اپنی دولت پر فخر، جن کو اپنی طاقت پر فخر، کہا تھا انہوں نے ہم دنیا کا سپر پاور ہے، دنیا کی طاقت ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے آگے آ نہیں سکتا، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے پاس دنیا کی طاقت ہے، ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے، دنیا کی پاور ہمارے پاس ہے۔ تکبر آیا، یہی تکبر کی مثال ان یہودیوں کے سردار قوم سمود کے اللہ نے، قوم سمود جن کو اپنے مال و دولت پر، اپنے گھر بار پر، اپنی زندگیوں پر، اپنی عیش و عشرت پر، اپنی مستیوں پر بڑا فخر، تکبر کرتے تھے، زمین پر چلتے پھرتے، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں قوم سمود کو دی تھی۔ ارے اتنی نعمتیں جن کو انسان حاصل کرنے کے بعد رحمان کے لیے سجدے میں گر جاتا، لیکن نہیں، قوم سمود نے ناشکری کی، اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے یہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رکھتے تھے، جو چاہتے تھے مل جاتا تھا، اللہ نے جسم دی، طاقت دی، قوت دی، دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا تھا۔ قوم کی طرف اللہ نے جب ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام قوم کے درمیان آئے، کہا اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی تھی، قوم کو چاہیے تھا کہ رسول کی بات مان لیتے، اللہ ان پر اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن قوم نے رسول کو جھٹلایا۔ یہ تکبر انسانوں کو اتنے حدود کو پار لے جاتا ہے، انسان جب تکبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے اس کو اچھائی نظر نہیں آتی، اس کو ہر چیز میں اپنی خواہش نظر آتی ہے۔ وقت کے رسول کو جھٹلایا، جب صالح علیہ السلام نے طاقتور قوم سمود کے سامنے، جنہیں اپنے سپر پاور ہونے کا گھمنڈ تھا، جنہیں اپنے سپر پاور ہونے کا تکبر تھا، جب قوم کے سامنے ایک نبی نے اللہ کے پیغام کو سنایا، طاقت اور نشے کی آڑ میں آ کر تکبر کرتے ہوئے رسول سے کہا ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے، وقت کے رسول کو جھٹلا دیا۔ اور تو جھٹلایا نہیں ہے، کہا کہ صالح علیہ السلام اگر واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، تو اللہ کی طرف سے معجزہ دکھا دیجیے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ بس رسولوں کا مذاق اڑانے کے لیے رسول سے یہ کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے۔ جب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم معجزہ طلب کرتی ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے معجزہ دکھاؤ۔ ساری قوم کو جمع کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ تم پہاڑوں کے درمیان سے اونٹنی کو لے کر آؤ۔ اللہ نے اپنی اونٹنی بھیج دی، پہاڑوں کے درمیان سے جب اونٹنی نکلی، قوم والوں نے دیکھا اللہ کی طرف سے نبی کے لیے معجزہ تھا۔ قوم والوں کو چاہیے تھا کہ معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آتے، تکبر اس قدر بھرا ہوا تھا ان کے سینوں میں، وقت کے رسول کو جھٹلایا، جب معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو بھی جھٹلایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا، اللہ اکبر، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، جب اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو تم نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے معجزہ دکھاؤ، میں نے تم کو معجزہ دکھایا، یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا اللہ کی اونٹنی کو؟ احترام کے ساتھ اس اونٹنی کو کھلاتے پلاتے، اس اونٹنی کا ادب و احترام کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلا دیا اللہ کے معجزے کو۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو پکڑا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اللہ کی اونٹنی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی معجزہ بن کر، اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جب قوم اللہ کے حدود کو پار کرتی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلاتی ہے، اللہ کی شریعت کو جھٹلاتی ہے، قرآن و حدیث کو جھٹلاتی ہے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتی، نافرمانیاں کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تکبر کرنے لگتی ہے، ایسی قوم پر اللہ عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے قوم سمود پر ایسے عذاب کو بھیجا، آج تک دنیا قوم سمود کے عذاب کو یاد کرتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے قوم سمود
سمود کی طرف ایک ایسی آواز کو بھیجا جس آواز کو سن کر ساری قوم برباد ہو گئی. اللہ نے کیسی آواز، آسمان سے کیسی چیخ آئی، تصور نہیں کر سکتے آپ. جب قوم نے رسول کی اونٹنی کو کاٹ دیا، رسول کو جھٹلا دیا، تکبر میں آگے بڑھ گئے، اللہ نے ایسی چیخ، ایسی آواز بھیجی جس آواز کو سن کر ساری قوم مر گئی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. کیسے ہو گئے ان کی حالات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کرتے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور یہی وہ غدار یہودی ہے، یہی وہ UK کے رہنے والے ظالم ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے رسول کا مذاق اڑایا، جنہوں نے کبھی شریعت کے ساتھ استہزاء کیا، کبھی قرآن کا تماشا بنایا. آج سارے گناہوں کو جب انہوں نے حد سے پار کر دیا، ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیا. جب ظلم حد سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذابات کو نافذ کرتا ہے. یہ پہلی بنیادی وجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حدود کو بندہ پامال کرتا ہے، گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اسلام اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، یقیناً ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر آ کر رہے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم ایسی قوموں کو ہلاک کر کے رہیں. عذاب کا آنا یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک عبرت ہے، لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ میں اور آپ اس آگ سے جھلسنے والے شہر سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کریں کہ ہم کبھی گناہوں میں آگے نہیں بڑھیں. ہم اللہ سے معافیا مانگیں گے، توبہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے، شریعت کا، قرآن کا، اسلام کا، دین کا، رسول کا مذاق نہیں اڑائیں گے، شریعت پر چلنے کی کوشش کریں گے، سچے پکے مومن بنیں گے. اگر بندہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ اسی قوم اور بستی پر اپنا عذاب بھیجے. دوسری بنیادی وجہ لاس اینجلس کی تباہی ہوئی، میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے. شہر ہلاک ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب ظلم حد سے گزرتا ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے. جب فرعون کا سر اٹھتا ہے تو موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے. عزیز نوجوان دوستوں، دنیا کا، کائنات کا ایک بدترین جرم ہے ظلم کرنا. ایک مسلمان کے لیے بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور کہا کہ فلا تظالموا، اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. ایک مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ایک انسان پر تو چھوڑو، اللہ نے ایک نہ بولنے والی مخلوق جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. جس کے اندر جان ہوتی ہے، نا حق کے کسی جانور پر ظلم کرنا بھی اسلام میں، شریعت میں حرام قرار دیا گیا. وہ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا. ایک خاتون جو بڑی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی، سارے کام اس کے اچھے تھے، مگر کیا جرم کیا تھا اس نے؟ ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا. نہ اس کو کھانا دیتی، نہ اس کو پانی دیتی. وہ بلی بھوکی پیاسی تڑپتی مر گئی. ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، جہنم رسید کر دیا. اور وہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ خاتون جو زنا کرتی تھی، بے حیا تھی، فاحشہ تھی. دیکھا کہ کتا پانی کے لیے ترس رہا ہے، اپنے موزے نکال کر کنویں میں ڈالا، پانی نکال کر کتے کو پلایا. اللہ نے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ کسی پر ظلم کرو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ ظالموں کو نہیں بخشتا، کیونکہ کائنات کا ایک بدترین جرم ہے کہ بندہ ظلم کرے، ظلم سے کام لے. مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظالموں نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے، ہنستے کھیلتے پریوار کو جاڑ دیا، معصوم بچوں سے ان کی زندگیاں چھین لی، معصوم بیٹیوں سے ان کے ماں باپ چھین لیے. ایک باپ پکار کر اللہ کو پکار رہا تھا، ایک مظلوم ماں اللہ کو پکار رہی تھی، ایک مظلوم بیٹا اپنے باپ کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک
مظلوم بیٹی اللہ کو پکار رہی تھی. جب مظلوموں کی آہ نکلی اللہ نے مظلوموں کی دعا قبول کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم, تم مظلوم کی بدعا سے بچو. پیارے نبی فرماتے ہیں فإن بینہا وبین اللہ حجاب, کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا. جب مظلوموں پر ظلم کیا تم نے ان کے گھر بار کو برباد کیا, ان کی بستیوں کو اجاڑا, ان سے کھانا پینا چھین لیا, ان سے کپڑے چھین لیے, ان سے عزت چھین لی. اللہ نے مظلوموں کی بدعا سنی اور آج سارا شہر پل بھر میں بربادی کا رونا رو رہا ہے, خون کے آنسو رو رہا ہے. مظلوم کی بدعا سے بچنا ہے. میں اور آپ اگر کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ظلم سے باز آ جائیے. چھوٹا موٹا ظلم بھی اللہ برداشت نہیں کرتا. مظلوم جب ظلم سے تھک جاتا ہے اور مظلوم کی زبان سے آہ نکل جاتی ہے, مظلوم بدعا دیتا ہے, تمہارا رحمان ظالموں کو مہلت دیتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ظالم لوٹ کر اللہ کی طرف آئے, ظالم توبہ کر لے, ظالم اللہ سے پناہ مانگ لے, ظالم آ جائے اللہ کی طرف. لیکن جب ظالم آگے نہیں بڑھتا اور اللہ کے حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو پھر قدرت کو جلال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو برباد کیا, آج لاس اینجلس بربادی کے تہانے پر ہے. یہ ظالموں کی بدعا کا نتیجہ ہے, یہ ظلم کا انجام ہے. جب جب ظلم بڑھتا ہے اللہ کا خیر ایسے ہی نازل ہوتا ہے. قوم آج جنہوں نے اپنے قوم والوں پر ظلم کیا, تکبرانہ انداز میں ظالم بن کر حکومتی سطح کے مطابق اپنی عوام پر ظلم کرنے لگے, اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا. تیز اور تند ہوا کے ذریعے ایسی ہوا چلائی اللہ تعالیٰ نے, 7 لیال و 8 ایام, 7 دن اور 8 راتوں تک ایسی ہوا چلی, اس ہوا کی وجہ سے ساری قوم برباد ہو. اللہ ہوا کے ذریعے قوم کو برباد کرتا ہے, اللہ طوفانوں کے ذریعے قوموں کو برباد کرتا ہے, اللہ پانی کے ذریعے قوموں کو برباد کرتا ہے, اللہ آگ کے ذریعے قوموں کو برباد کرتا ہے. اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. اگر ہم اپنے ظلم سے باز نہیں آئیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو برباد کرے. ذرا میں اور آپ بھی اپنے نفس کا محاسبہ کریں, کہیں میں اور آپ بھی ظالم تو نہیں, کہیں میں اور آپ بھی ظالم تو نہیں. ایک باپ آج اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بیٹی جس رشتے سے ناخوش ہے, جس کو وہ رشتہ پسند نہیں کرتی, باپ زبردستی شادی کرواتا ہے. وہ باپ کا بیٹی پر ظلم نہیں تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد جب وراثت کی باری آئی, پراپرٹی تقسیم کرنے کی باری آئی, اللہ نے حدود مقرر کیے, بہن کو اتنا ملے گا, بھائی کو اتنا ملے گا. بھائی بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے, بھائیوں کا بہنوں پر ظلم نہیں ہے. ظالم کو خبر کر دے انجام ستم کیا ہو رہا ہے. اللہ ظالموں کو آگے سے تو سزا دے گا, ہر معاملے میں انصاف کرنا ہو. آج ظلم کا دور ہے, باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے, بھائی بہنوں پر ظلم کر رہا ہے, بہن بھائی پر ظلم کر رہے ہیں, دوست پر ظلم کر رہا ہے. ظلم کا ماحول بنا ہوا. آپ اپنے پاور کا, آپ اپنی دولت کا, آپ اپنے گھروں کا, آپ اپنی شاعر کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. اللہ نے دولت دی ہے تو بدن میں دولت چھین سکتا ہے. دیکھو جن نے اپنی دولت پر ناش تھا, آج رہنے کے لیے گھر دیے, ایک اور بے یار بدکار ہو. اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھیننے پر دکھاتے ہیں. اور آج کیلیفورنیا برباد ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ. تمہاری بربادی کے ذمہ دار تم خود ہو. جب قومیں برباد ہوتی ہے, جب دنیا میں تباہیاں آتی ہے, یقیناً اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن ذمہ دار اللہ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے, لیکن کرتوت تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج سے تمہارا شہر جلد رہا ہے, یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, تمہارے ظلم کا انجام ہے. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دی, لوگوں نے تکبر کیا, اللہ کے حکم کو برباد کیا, اللہ نے پانی کے ذریعے ساری قوم کو برباد کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما اصابکم مصیبۃ الا بإذن اللہ, جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو كَثِيرٌ, اللہ کو معاف کر دیتا ہے بہت ساری مصیبتیں ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے, اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. تم گناہ کرتے ہو, گناہوں کے حدود کو قائم کر دیتے ہو, تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو برکات کو بولے. دنیا میں بہت سارے عذابات آتے رہتے ہیں. عذابات کی بہت بڑی بنیادی وجہ تو باتوں میں آپ کے سامنے رہے, ایک تو تکبر اور دوسرا انسان کا انسان پر ظلم کرنا. تیسری بنیادی وجہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے.
اور عذاب کے کا بہت مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اور اللہ کا آسان یہی ہے کہ انسان سب کچھ ہونے کے بعد خوش نہیں ہے. اس کے بعد سب کچھ ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، مگر خوشی نہیں. پیسہ بہت ہے مگر صحت نہیں اللہ کا عذاب. پیسہ بہت ہے مگر صحت نہیں اللہ کا عذاب. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش نہ ہونا کہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا. اور اللہ کے چھوٹے چھوٹے عذابات کا انسان رہتا ہے. کوئی مال کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی پریوار کو لے کر پریشان ہے، کوئی بزنس کو لے کر پریشان ہے، کوئی تجارت کو لے کر پریشان ہے. یہ چھوٹی موٹی پریشان کا اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہے؟ اس کی دنیا کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا وہ فرمان ان کو ہم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا. ہم اپنی آنکھوں سے 24 گھنٹے لوگوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے، لوگوں کو مساجد کی طرف نہیں بلاتے. آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان باہر بیٹھے ہیں، آپ کبھی آپ لوگوں کو چلیے کبھی کوئی کرو نماز کو. آپ نے لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلایا. لوگ برائی کرنا آپ نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ کے خاطر کہ برائی ہے، برائی چھوڑ دو. بندہ اپنی آنکھوں سے برائیوں کو دیکھتا ہے لیکن برائیوں سے نہیں ہوتا. بندہ بھلائی کی طرف بندوں کو نہیں بلاتا. جب لوگ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، یقیناً اللہ کا نام آئے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی قسم کھا کے بات کرے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اللہ کے نبی قسم کھا کر اپنی امت کو ڈرا رہے، بتا رہے کہ لوگوں لتأمرن بالمعروف، تم ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو ضرور برائیوں سے روکو. اگر تم لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاؤ گے، اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ تم پر عذابات کو نازل کرے گا. تم لوگوں کو برائی کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائی سے نہیں روکو گے تو تیار رہو اللہ کا عذاب. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بندے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب. آج ہماری پریشانیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ کر برائی سے روکی. ایمان والے ادنا ایمان کا کم کا درجہ یہ ہے کہ وہ جب برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے دل میں برا کرتا ہے، اپنی طاقت سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے. روکیے برائی کو. آج برائی سے نہیں روکی کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں جانے سے روک دے گا اور جانا میں جانے سے. آپ نے آپ کو رکھنا اسی لوگوں کو رسوائی سے، اللہ کے عذاب سے ہم کو کرنا سکھا ہے. آج وہ شہر چلا ہے، کل ہمارا دل کی جگہ ہمارے گھر کی جگہ اور اللہ جنت کی آگ میں حاصل کر دے گا. تو اس بات کہ آپ اللہ کے حضور کی حفاظت کریں، اللہ کے حضور میں آ کر حضور کو بڑھانا نہ کریں، حد سے زیادہ لاپرواہی نہ کریں، گناہوں سے لوٹ کر رحمان کی طرف سچی توبہ کریں، اللہ کے نام میں آپ ادا کریں. آدم علیہ السلام والسلام جو وقت کے پہلے نبی ہے، ایک خطا ہو، ایک غلطی ہو، اللہ نے کہا تھا کہ آدم جنت میں ایک پھل ہے، اس پھل کو رکھنا، درست کے پھل کو کھاؤ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. شیطان نے لٹکایا، آدم سے غلطی ہوئی، وہ درخت کے پھل کو کھا لیا. اللہ نے ایک غلطی آدم نے کی تھی. ہمارا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. زندگی بھر تک آدم کو نہیں سمجھے، وہ آپ نے سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. انسان اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے. آدم نے کہا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور تو معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا. لنكونن من الخاسرين. کیونکہ آدم سارا آنے والوں سے ہوتا ہے، وہ ایک غلطی کر کے بار بار اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. توبہ کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوئی. ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ایک کم ہوتی جا رہی ہے، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے. بہت اس بات کی ہے اس مشکل دور میں ایمان پر استقامت رکھنے کے لیے، اللہ تمام عذابات سے بچنے کے لیے، ذلت و ذلت دنیا اور آخرت میں ذلت و ذلت سے بچنے کے لیے اللہ کی دعوت کو، اللہ کی کتاب کو، رسول کی حدیثوں کو اور پوری ماننا ہوگا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتم فیکم شیئین، اے میری امت کے لوگوں میں تم کو دو چیزیں چھوڑ کر رہا ہوں تمہارے لیے، دو چیزیں چھوڑ کر رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اللہ کی قسم کبھی برباد نہیں ہوگی، کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کا وعدہ ہے اے لوگوں محمد کی راست میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی کتاب رسول اور اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ، یہ انسانوں کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے لوٹ کر آؤ اللہ کی طرف، دنیا کے حالات کو لے کر عبرت حاصل کرو، گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں سے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بہتری آگ سے گرستے ہوئے شہر کو لے کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرا عذاب تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اے اللہ ہمارے پاس کی طاقت نہیں ہے کہ عذاب کو برداشت کر سکے، اے اللہ اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پر رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، اللہ تکبر تیرا حق ہے، ہمیں تیرا حق خود لینے کی توفیق فرما، اللہ تکبر غرور گھمنڈ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تجھ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جہاں کہیں رہے تیرا ڈر اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر نگمی طرز کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچا، اللہ ہمیں لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا، اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، بڑے چھوٹے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ مزید جو ظالم رات سے بہت لاپرواہی کی ہے، بغاوتیں کی ہے، سرکشیاں کی، اللہ اپنے کیسے کیسے گناہ کے دنیا والے نے جاتے تو جانتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ جمعہ کے اس مبارک موقع پر تیرے گھر کے ممبر سے دعا ہے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنا، اللہ مظلوم مسلمانوں کی تجھے آگ کو سن لیا، ظالموں کو ہلاک کر دیا ہے، اللہ ایسے ہی ہندوستان کے جو ظالم ہمارے خلاف سازشیں کر رہے، تیرے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے، اللہ تو اللہ کو برباد فرما، اللہ ملک ہندوستان کو سکون نصیب فرما، اللہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ دنیا میں جہاں بھی توحید پر زندہ رہنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی زندگی کو خوشحال فرما، اللہ فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا رحم فرما، اللہ آپ کو بہتر زندگی نصیب فرما، اللہ جتنے بھی لوگ تیری راہ میں شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جب تک زندہ رہے کتاب و سنت کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے پیارے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں دواخانوں میں ہیں اور سے جھوٹ رہے ہیں اللہ تمہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بہت سارے لوگ بھی پریشان ہیں، کوئی گھروں کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی شادی کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی کسی مسئلے سے پریشان ہے، اللہ تو پریشانوں کو حل کرنے والا ہے، اللہ ہر ایک کی پریشانی کا حل کرنا، اللہ ہر ایک کی مصیبتوں کو دور کرنا، اللہ ہر ایک کی زندگی کو سکون نصیب کرنا، اللہ دنیا میں عزت سے کرنے کے بعد نصیب کرنا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔